www.attableek.com, the reviver of Iman. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. یہ ایک آیت کریمہ ہے، آج نماز میں پڑھی گئی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو، میری ہی بندگی کرو. یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، جب بھی ہم نے کوئی رسول بھیجا. نبی کیوں نہیں کہا؟ رسول بھیجا. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ دیکھو، اگر انسانوں کے تعلق سے دیکھیں تو نبی عام ہے، رسول خاص ہے. رسول وہ انسان ہے جسے اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور اس پر نئی کتاب اور نئی شریعت نازل کی ہے. چاہے وہ نئی شریعت اور نئی کتاب کمپلیٹلی ہو یا پارشیلی ہو، اس کے پر نئی کتاب اور نئی شریعت آئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹوٹلی کمپلیٹلی نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں لائے تھے. حضرت کی جو کتاب تھی انجیل، وہ تورات کا ضمیمہ تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں 1,00,000 آئے ہیں، ان کی آخری کڑی تھے. اور انجیل میں ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، ساری دنیا کی طرف میں نہیں بھیجا گیا. آج کرسچنوں نے عیسائیت کو انٹرنیشنل مذہب بنا دیا ہے. ان کا مذہب انٹرنیشنل نہیں تھا، نیشنل تھا. قرآن کریم میں صراحت ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا. حضرت نے یہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. ان کی اولاد سے کہا کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، سارے انسانوں کی طرف نہیں بھیجا گیا. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف تھی. اور جوئش آج بھی مانتے ہیں کہ ان کا مذہب نیشنل ہے، انٹرنیشنل نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی یہودی ہو سکتی ہے، دوسرا دنیا کا کوئی انسان یہودی نہیں ہو سکتا. اور پھر عجیب و غریب بات ہے، یہود یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آخری رسول ہے اور تورات اللہ کی آخری کتاب ہے. وہ انجیل کو بھی نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں آخری کتاب تورات اور آخری پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، یہ کہتے ہیں. دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مذہب اور تورات صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. میں نے لندن میں ان پورے یورپ کا جو سب سے بڑا ربائی ہے اس سے میں نے اپوائنٹمنٹ لے کر ایک ملاقات کی تھی. اس ملاقات میں نے ان سے کہا کہ آپ حضرات کے کیا عقائد ہیں، مجھے دو بتاؤ.
تو اس نے چھپے ہوئے 13 عقائد دیے. اس ربائی نے چھپے ہوئے 13 عقائد دیے، جس میں سے 7 عقیدے لا الہ الا اللہ سے متعلق تھے. وہ سیم ہیں، ہمارے اور ان کے عقیدے بالکل ایک ہیں، ایک رتی بھر فرق نہیں. جو ہمارے اللہ کے تعلق سے جو ہمارے عقیدے ہیں وہی تعلق ان کے عقیدے ہیں. اور دوسرے جو 6 عقیدے تھے اس میں سے ایک عقیدہ تو بعد بعد الموت کا تھا، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ان کا بھی وہی عقیدہ ہے. اور باقی جو 5 عقیدے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات سے متعلق تھے. ان 5 میں یہ تھا کہ آخری کتاب تورات ہے اور آخری رسول موسیٰ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں، تورات کے بعد میں کوئی کتاب نہیں. جب اس نے مجھے یہ اپنے عقائد لکھے ہوئے دیے تو میں نے اس سے ایک سوال کیا. میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور تورات بنی اسرائیل کے لیے، اور بنی اسرائیل دنیا میں ہیں کتنے؟ مٹھی بھر ہیں. تو ساری جو انسانیت رہ گئی ان کے لیے ہدایت کی روشنی کہاں سے آئے گی؟ بنی اسرائیل کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام اور تورات، چلو ہدایت کی روشنی ہو گئی. لیکن بنی اسرائیل تو دنیا میں 2% ہیں. 98% پوری دنیا میں جو انسان ہیں ان کے لیے کون سی کتاب ہے، ان کے لیے کون سے نبی اور رسول ہیں؟ تو چپ ہو گیا، جواب نہیں دیا، بولا ہی نہیں آگے. بہرحال وہ یوش تو مانتے ہیں اور قرآن کریم میں ہے، وہی سورہ صف میں ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. تو ہم قرآن میں بھی صراحت ہے کہ یہ جوئش کا مذہب نیشنل ہے، اور جوئش آج بھی مانتے ہیں کہ ہمارا مذہب صرف یعقوب کے اولاد کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے نہیں ہے. تورات شریف صرف یعقوب کے اولاد کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے نہیں. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی ان کی قوم کے لیے تھا. قرآن میں ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور انجیل میں ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. بھیڑ جانتے ہو؟ لیمپ، وہ بال والا بکرا لیمپ، ایک ریوڑ ہے بہت بڑا، اس میں سے چند بکریاں گم ہو گئی، ریوڑ سے نکل کر کہیں ادھر ادھر بھٹک گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو یہ بکریاں ادھر ادھر ہو گئی ہیں میں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لاؤں گا، جو ایمان سے نکل گئے ہیں ان کو ایمان میں لانے کے لیے آیا ہوں. اور قرآن کریم میں ہے، حضرت نے فرمایا کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. میں اس لیے آیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری شریعت میں بعض چیزیں جو حرام کی گئی تھی اب میں ان کی حلت کا اعلان کرنے آیا ہوں کہ وہ زمانہ گیا، وہ دور الگ تھا، اب وہ چیزیں حلال ہیں. بہرحال چاہے نئی شریعت ٹوٹلی ہو یا پارشلی ہو، بہرحال جس ہستی کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا ہے اور اس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہے تو وہ رسول ہے. اور اگر اس کو نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں دی بلکہ پہلے کتاب اور پہلے رسول کی جو کتاب اور اس کی تشریح، دعوت، اشاعت، تبلیغ کے لیے وہ مبعوث ہوئے ہیں. جیسے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں 1,00,000 انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں. ان پر کوئی نئی کتاب نہیں نازل ہوئی، نئی شریعت نازل نہیں ہوئی، وہ اسی تورات شریف کی اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے. تو نبی وہ ہے
جس کو نئی کتاب نئی شریعت نہیں ملتی، بلکہ پریویس سابقہ شریعت کی تبلیغ اور اشاعت کرتا ہے، اور رسول کو نئی کتاب اور نئی شریعت ملتی ہے۔ لہذا جو بھی رسول ہے وہ نبی ہے، لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے سمجھو مولوی اور مفتی، تو مفتی مولوی بنے بغیر مفتی نہیں بن سکتا، پہلے مولوی بنے گا تب مفتی بنے گا۔ بس کوئی مفتی مولوی ہوئے بغیر مفتی نہیں بن سکتا، لیکن مولوی مفتی کے بغیر ہو سکتا ہے۔ تو انسانوں کے تعلق سے جب ہم دیکھیں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، تو رسول خاص ہے، نبی عام ہے، اور جو عام ہے وہ عام ہے، رسول بھی نبی ہوتا ہے، اور جو خاص ہے وہ خاص ہے، نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول، نبی کیوں نہیں کہا؟ نبی کہتے تو عام ہو جاتا ہے۔ دیکھو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم المرسلین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ تو جب نبی عام ہے، وہ تمام نبیوں کے آخری کڑی ہیں، تو رسولوں کے بھی خاتم ہوئے، نبیوں کے بھی خاتم ہوئے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا، خاتم المرسلین نہیں کہا۔ اگر خاتم المرسلین کہتے تو حضور کے بعد میں کوئی نیا نبی آ سکتا، نیا نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ تو حضور سے پہلے کے نبی ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ اور جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے تو اپنی نبوت پر برقرار ہوں گے، مگر اپنی نبوت پر عمل نہیں کریں گے، قرآن و حدیث پر عمل کریں گے۔ اسی لیے قرآن میں 2 جگہ پر یہ آیت آئی ہے یعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اللہ ان کو قرآن بھی سکھلائیں گے، حدیثیں بھی سکھلائیں گے، تورات بھی سکھلائیں گے، انجیل بھی سکھلائیں گے۔ تو تورات و قرآن اور حدیث اللہ سکھلائیں گے، معلوم ہوا کہ وہ اس پر عمل کریں گے اور لوگوں کی اس کے مطابق رہنمائی کریں گے۔ اور پہلے جب تھے تو اللہ نے تورات اور انجیل سکھلائی تھی، اس کے مطابق رہنمائی کرتے تھے۔ تو وہ نبی آئیں گے لیکن نئے نبی نہیں ہوں گے، وہ تو پرانے نبی ہوں گے جو آئیں گے، اور جب تشریف لائیں گے تو اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، قرآن و حدیث پر عمل کریں گے اور اسی پر لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو اپنی نبوت پر برقرار ہوں گے یا ان کی نبوت ختم؟ اگر نبوت ختم تو ان کا نقصان ہو گیا، حضور کے دور میں آئے تو اپنی نبوت گم کر دی، اور اگر اپنی نبوت پر برقرار ہیں تو اپنی نبوت پر عمل کریں گے، تو حضور خاتم النبیین کہاں ہوئے؟ یہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، یہ بیکار سوال ہے۔ تشریف لائیں گے، اپنی نبوت پر برقرار ہوں گے، مگر قرآن و حدیث اللہ ان کو سکھلائیں گے، اس کے مطابق خود بھی عمل کریں گے، مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے، اور اس سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے۔ جیسے آپ کا صدر دنیا کے کسی ملک میں گیا، یا ہمارے انڈیا کا وزیر اعظم آپ کے اس ملک میں آیا، تو جتنے دن وہ امریکہ میں رہے گا وہ اپنے ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کی عہدہ ختم نہیں ہوا، لیکن وہ وزیر اعظم ہے اپنے ملک کا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبوت پر برقرار ہوں گے، مگر ان کی نبوت ان کے زمانے کی، مگر وہ نبوت برقرار ہے، مگر جب تک وہ امریکہ میں رہیں گے امریکہ کے ٹریفک کے قانون کا فالو کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں رائٹ ہینڈ ٹریفک ہے، آپ کے یہاں لیفٹ ہینڈ ہے، جیسا بھی ہے، ہمارے یہاں کی ٹریفک الگ ہے،
آپ کے یہاں ٹریفک الگ ہے، ہمارے یہاں رائٹ ہینڈ ہے، آپ کے یہاں لیفٹ ہینڈ ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کو جب تک امریکہ میں رہے گا اس قانون کا فالو کرنا پڑے گا، اس کے خلاف اگر چلے گا تو پولیس ٹکٹ دے گی اس کو۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو حضور کی شریعت کی پابندی کریں گے۔ اپنے زمانے کے وہ ہیں، انڈیا کا وہ وزیر اعظم ہے، مگر جب تک یہاں رہے گا اس کو یہاں کے قانون کا فالو کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو نبوت پر برقرار ہوں گے، مگر ان کی نبوت ان کے زمانے کی نبوت اس پر برقرار ہوں گے، اور جب تک حضور کے پیریڈ میں رہیں گے قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، اس کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔ ایک لوگ ایک سوال اور کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے یا مالکی ہوں گے یا حنبلی ہوں گے یا غیر مقلد ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اس کا جواب یہ کہ وہ مجتہد ہوں گے، وہ کسی کا فالو نہیں کریں گے۔ جیسے تمام مجتہدین قرآن کریم کو ڈائریکٹ سمجھتے ہیں، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ قرآن و حدیث سے وہ مجتہد ہوں گے۔ اللہ نے ان کو پڑھایا، یعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اللہ نے پڑھایا، تو اللہ کا پڑھایا ہوا وہ بھی مجتہد نہیں بنے گا، پھر کون مجتہد بنے گا؟ حضور کے پڑھائے ہوئے سارے صحابہ مجتہد بن گئے، حضور کے پڑھائے ہوئے سارے صحابہ مجتہد بن گئے، تو اللہ کا پڑھایا ہوا بھی مجتہد نہیں ہوگا، وہ مجتہد ہوں گے۔ اور اگر یہ کہیں کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ وہ حنفی ہوں گے تو غلط لکھا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ مجتہد ہوں گے، اور دین کو وہ قرآن و حدیث سے براہ راست اخذ کریں گے، وہ اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں۔ قرآن میں 2 جگہ پر یہ آیت ہے کہ اللہ ان کو سکھلائیں گے، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ لہذا یہ سوال تو فضول ہے کہ وہ کیا ہوں گے، حنفی ہوں گے، شافعی ہوں گے، مالکی ہوں گے؟ جواب یہ کہ وہ مجتہد ہوں گے، وہ اللہ کے پڑھائے ہوئے ہوں گے اور قرآن و حدیث سے براہ راست شریعت اخذ کریں گے، خود بھی عمل کریں گے اور امت کی بھی رہنمائی کریں گے۔ پھر ایک سوال لوگ اور کرتے ہیں، اور وہ بڑا بھیانک سوال ہے، خطرناک سوال ہے۔ وہ پوچھتے، وہ ایک آج آیت آئی ہے، اس لیے میں یہ سوال ہے، آج یہ آیت آئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ آیت آئی ہے، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے۔ جہان کتنے ہیں کوئی نہیں بتلا سکتا کتنے ہیں۔ جس جہاں میں ہم ہیں اس جہاں کے اندر بھی سینکڑوں ہزاروں جہاں ہیں۔ دیکھو، انسانوں کی دنیا الگ ہے، بھینسوں کی دنیا الگ ہے، گھوڑوں کی دنیا الگ ہے، بکریوں کی دنیا الگ ہے، شیروں کی دنیا الگ ہے، کیڑوں کی دنیا الگ ہے، پتہ نہیں کتنی دنیایں ہیں جو ہماری دنیا کے اندر ہیں، اور ہماری دنیا سے جو باہر ہیں اس کو تو کون بتلا سکتا ہے؟ فرشتوں کی دنیا ہے، حوروں کی دنیا ہے، جہنم کے فرشتوں کی دنیا، یہ سب موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ قیامت کو جنت پیدا ہوگی اور جہنم پیدا ہوگی، ایسا نہیں، ابھی سے جنت ہے، جہنم بھی ہے۔ تو سارے جہانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت، مرسی بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے یا زحمت ہے؟ کون بے وقوف ہے جو یہ کہے گا کہ نبوت زحمت ہے؟ اس آیت کی موجودگی میں یہی کہنا پڑے گا کہ نبوت رحمت ہے اللہ کی۔ پھر وہ سوال کریں گے کہ اللہ کی رحمت کو جاری رہنا چاہیے یا اس پر بین لگ جانا چاہیے؟ اب پھنس جائے گا آدمی، کیسے کہے کہ رحمت پر بین لگنا چاہیے، اللہ کی رحمت نہیں چاہیے ہمیں؟ ایسا کون کہے گا؟ یہی کہے گا کہ اللہ کی رحمت کو جاری رہنا چاہیے۔ تو وہ یہ کہے گا کہ پھر حضور کے بعد ہمارا مرزا نبی ہے، اس کو نبی مانو۔
یہاں لا کر پھنسا دے گا. تم کیوں کہتے ہو کہ حضور پر نبوت ختم ہو گئی، بیان لگ گئی، اللہ کی رحمت کو تو جاری رہنا چاہیے، لہذا ہمارا مرزا جو ہے نبی ہے اس کو مانو. یہاں لا کر مسلمان کو پھنسا دیں گے وہ سوال جواب کرتے کرتے. اس کا جواب یاد رکھو میرے بھائیو، اس سے پوچھو بارش رحمت ہے یا زحمت ہے؟ ہوا رحمت ہے یا زحمت ہے؟ سورج کی دھوپ رحمت ہے یا زحمت ہے؟ بے شمار چیزیں ہیں، سوال پوچھو. تو جواب یہ ہے کہ بارش بوقت ضرورت ہو اور بقدر ضرورت ہو تو رحمت ہے، اور اگر بارش ناوقت ہو جائے اور برستی ہی رہے تو وہ طوفان نوح ہے، ساری دنیا ڈوب جائے گی. بے وقت ہوگی ساری فصل تباہ. تو بارش رحمت ہے، لیکن کب رحمت؟ بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت تو رحمت. یہی حال ہوا کا ہے. ہوا اللہ کی رحمت ہے، لیکن بوقت ضرورت ہو اور بقدر ضرورت ہو تو رحمت ہے. اور اگر ہوا چلتی ہی رہے تو آج پر 7 راتیں اور 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ہوا چلی تھی اور سب کو اکھاڑ پھینکا تھا اس نے، تو وہ ہوا کوئی رحمت تھوڑی تھی، وہ تو عذاب تھا. تو اللہ کی ہر نعمت جب بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہو. اب بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کے پاس میں 2 چیزیں لے کر آئے. اصل تو قرآن کریم ہے. قرآن کریم کا ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں ہوا، اور 1300 سال تک امت کو نئے نبی کی ضرورت نہیں تھی. آج بھی وہی قرآن ہے اور قیامت تک وہی قرآن رہے گا، پھر نئے نبی کی کیا ضرورت؟ یہ تو بے ضرورت بارش ہو رہی ہے جو فصل تباہ کرے گی. تو بے ضرورت بارش ہے جو فصل تباہ کرے گی. جب قرآن کریم موجود، کوئی یہ کہے کہ حدیثوں میں لوگوں نے گڑبڑ کی ہے، تو حدیثیں شرح ہیں، شرح کو جب متن کے ساتھ ملائیں گے، کمپیئر کریں گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ حدیث گڑبڑ ہے. لہذا حدیثوں میں لوگوں نے گڑبڑ کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. متن قرآن ہے، ٹیکسٹ قرآن ہے. جب وہ اس میں زبر زیر ادھر سے ادھر نہیں ہوا تو کیا ضرورت نہیں پیش آئی ہے جو نیا نبی آئے گا. نیا نبی آ کر کیا کرے گا؟ دیکھو ایک محل ہے، اس میں پلاسٹر ہوا ہے، بڑا شاندار پینٹ ہوا. اب ایک آدمی تسلا بھر کے مسالہ لے کر کرنی لے کر آ کر مسالہ مارتا ہے دیوار پر، تو دیوار کو بدنما کرے گا یا خوبصورت کرے گا؟ دیوار تو بدصورت ہو جائے گی. اس پر مسالہ خواہ بے ضرورت مسالہ مارے گا تو دیوار بدصورت ہو جائے گی. بس ایسا ہی جو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کمپلیٹ مکمل موجود ہے، تو نیا نبی آ کر کیا گل کھلائے گا؟ اوندا ہی مارے گا. خیر بات دوسری طرف نکل گئی. میں تو اصل یہ سب کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ مِّن نَّبِيٍّ کیوں نہیں تھا؟ اس کو سمجھو. ابھی میں نے فرق بیان کیا تھا، اس فرق کو اور واضح کرو. وہ ہستی جسے ابتداءً غیر مسلمین کی طرف بھیجا گیا، چاہے ٹوٹلی چاہے پارشیلی، وہ رسول ہے. اس کو نئی کتاب ملے گی، نئی شریعت ملے گی. جو لوگ ایمان میں آئیں گے وہ مومنین ہوں گے، نہیں آئیں گے وہ کافر ہوں گے. کشمکش ہوگی، اللہ کا عذاب آئے گا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے. وہ بنی اسرائیل ہی کی طرف نہیں تھے. بنی اسرائیل تو مسلمان تھے. گمراہی آ گئی تھی، بھیڑیں کھوئی گئی تھی، لیکن تھے مسلمان. مگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھی بھیجے گئے تھے، قبطیوں کی طرف بھی بھیجے گئے تھے،
اور حضرت نوح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے کافر و مشرک تھے. نوح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے. تو نوح علیہ السلام رسول تھے، کیوں؟ وہ مشرکین کافروں کی طرف بھیجے گئے تھے. پھر ان میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے، 80 مرد اور عورتیں مسلمان ہوئے، یہ مسلمان. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھی بھیجے گئے اور فرعون کی طرف بھی بھیجے گئے. اسی طریقے پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو دنیا میں ایک مسلمان نہیں تھا. آپ نے دعوت دی اور لوگ ایمان لانا شروع ہوئے، ایمان لائے، لیکن پہلے تو وہ مشرکین طرف مبعوث، پھر جو مسلمان ہوئے ان کی طرف بھی مبعوث. تو رسول میں یہ شرط ہے کہ وہ کافروں کی طرف بھیجا گیا. اگر صرف مومنین کی طرف بھیجا گیا تو وہ نبی ہوگا، اور رسول وہ ہوگا جو کافروں کی طرف رسالتاً بھیجا، پھر وہ جو ایمان لائے ان کو اللہ کی کتاب پہنچائی، اللہ کا دین پہنچایا. تو آگے مضمون آ رہا ہے توحید کا. تو توحید کی دعوت کون دے گا؟ رسول دے گا، مشرکین کو دعوت دے گا. اس لیے نبی نہیں کہا، یہ کہا وما ارسلنا من رسول، ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام سے پہلے انبیاء آتے. آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، رسول نہیں تھے. آدم علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں کہ 1-2 نبی اور ہوئے ہیں، حضرت شیش ہیں، حضرت ادریس ہیں یا الیاس ہیں. وہ سب انبیاء تھے، رسول نہیں تھے. سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، اور آخری رسول ہمارے آقا. جتنے رسول بھیجے گئے ان کی طرف ایک ہی عقیدہ وحی کیا گیا ہے، لا انہ لا الہ الا انا. ان کی طرف یہ وحی کی گئی کہ معبود میں تنہا، میں ہی ہوں معبود، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فاعبدونی، جب میں ہی معبود ہوں تو میری بندگی کرو. کسی اور کی بندگی کیسے ہو سکتی؟ جب کوئی معبود ہی نہیں تو میں ہی معبود ہوں، میری بندگی کرو. یہاں پھر ایک سوال ہے، ابھی تھا کہ رسول کیوں کہا، نبی کیوں نہیں کہا، وہ سمجھایا میں نے. پھر یہاں ایک سوال ہے کہ کلمے کے تو 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کیوں نہیں؟ یہاں رک کر کے اس مسئلے کو سمجھو. کلمے کے 2 جز ہیں، اور دونوں جزوں کے مجموعے پر ایمان مرتب ہوتا ہے. جو کلمے کے دونوں جز مانتا ہے وہ مومن ہے، اور جو کلمے کے دونوں جز نہیں مانتا یا ایک جز نہیں مانتا تو وہ غیر مسلم ہے، ان بلیور ہے، نن مسلم ہے. اور کافر کو ہوگے تو وہ مائنڈ کرے گا کہ مجھے کافر کہتا، کافر مت کو. ماموں کو ماموں جان کہنے سے کام چل رہا ہے تو باپ کا سالہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہمارے ہندوستان کے ہندوؤں کو اگر کفار کہو تو وہ مائنڈ کرتے ہیں. تو ہم کفار کافر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں غیر مسلم. وہ کہتے ہیں ہاں ہم غیر مسلم ہیں. تو غیر مسلم کو اچھا سمجھتے ہیں تو غیر مسلم کو. لیکن مسلمان وہ ہے جو کلمے کے دونوں اجزاء مانتا ہے، اور جو دونوں اجزاء نہیں مانتا یا ایک نہیں مانتا تو وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے. یہاں ہمارے اس ملک میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کافر کہاں ہیں، وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں. قیامت کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں. وہ کافر کہاں ہے؟ اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ ایمان کے لیے کلمے کے دونوں جز ماننا ضروری ہے. اگر ایک جز مانتا ہے ایک جز نہیں مانتا تو وہ قرآن کی اصطلاح میں کافر ہے. ہم چاہے اس کو کافر کہیں نہ کہیں، کافر کے معنی ہیں ریجیکٹ، منکر، نہ ماننے والا. کیا نہ ماننے والے؟ کلمے کے دونوں اجزاء نہیں مانتا.
یا تو ایک مانتا ہے یا ایک بھی نہیں مانتا. سورہ بینہ میں 2 جگہ پر ان پیپل آف بکس پر کافر کا اطلاق آیا ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. دیکھو ہمارے ہندوستان کے ہندو دونوں جز نہیں مانتے, لا الہ الا اللہ کو بھی نہیں مانتے. ان کے 20 کروڑ خدا ہیں. ہندوؤں کی میتھالوجی میں 20 کروڑ خدا ہیں, اور وہ انہی خداؤں کو پوجتے ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں. ہندو اللہ کو نہیں مانتے ایسا نہیں, اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو وہ کہتے ہیں ایشور. ایشور کے معنی خالق. وہ کہتے ہیں پرمیشور. پریم کے معنی محبت. پرمیشور معنی اللہ ودود ہے, اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. اللہ کو کہتے ہیں بھگوان. بھگ کے معنی ہے عبادت. بھگت کہتے ہیں عابد کو. تو بھگوان یعنی معبود. تو اللہ کو خالق مانتے ہیں, ودود مانتے ہیں, معبود مانتے ہیں. مگر پوری دنیا میں ایک مندر بھی اللہ کی بھکتی کے لیے نہیں. سب وہ جو انہوں نے 20 کروڑ خدا مان رکھے ہیں, ان خداؤں کے لیے سارے مندر ہیں. یہ رام کا مندر ہے, یہ ہنومان کا مندر ہے, یہ کرشنا کا مندر ہے, یہ پتہ نہیں کس کے سب مندر ہیں. بھگوان کی بھکتی کے لیے دنیا میں کوئی مندر نہیں. تو وہ لا الہ الا اللہ کو بھی نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں معبود اللہ کے علاوہ, بھگوان کے علاوہ, ایشور کے علاوہ, پرمیشور کے علاوہ معبود 20 کروڑ ہیں, اور انہی کی وہ بندگی کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کہاں مانتے؟ اور محمد الرسول اللہ بھی نہیں مانتے. ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے 2 لفظوں سے. کل کی اوتار. اوتار وہ لوگ کہتے ہیں انبیاء کو, اور کل کی معنی آخری. کل کی اوتار آخری نبی آنے والے ہیں. اور دوسرا پیشین گوئی ہے نراشیش. نراشیش. نراشیش کے معنی ہے تعریف کیا ہوا ستودہ, ساری دنیا نے جس کی تعریف کی ہو. یہ محمد کا ہم مانا ہے. تو ان کی کتابوں میں یہ ہیں, مگر وہ انتظار میں ہیں کہ ہندوؤں میں نراشیش نام کا کوئی اوتار پیدا ہوگا, کوئی نبی پیدا ہوگا. مکے میں ہو گئے پیدا, محمد بھی پیدا ہو گئے, خاتم النبیین بھی پیدا ہو گئے. وہ اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہندوؤں میں پیدا ہوگا. جیسے جویش ہیں. جویش وہ عیسیٰ علیہ السلام جو آ کر گئے تو ان کو تو وہ دجال مانتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا. وہ کہتے ہیں, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت کے انتظار میں ہیں. پر جب دجال نکلے گا تو یہی جویش بڑھ کر کے اس کا فالو کریں گے. تو اسی طرح سے جیسے جویش عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں, اور جو عیسیٰ علیہ السلام گئے وہ تو کہا یہ تو دجال تھا, ہم نے اس کو مار ڈالا, سنی دے دی. اور حقیقی دجال کے وہ حقیقی مسیح کے انتظار میں ہیں. چنانچہ دجال نکلے گا تو اس کو وہ حقیقی مسیح سمجھیں گے. یہی حال ہندوؤں کا ہے کہ وہ نراشیش کے انتظار میں ہیں, کل کے اوتار کے انتظار میں ہیں. حالانکہ نراشیش حضرت محمد مصطفیٰ بھی آ گئے اور خاتم النبیین بھی آ گئے. بس ہندو کلمے کا پہلا جز بھی نہیں مانتے, دوسرا بھی جز نہیں مانتے, لہذا وہ کافر. کافر نہ کہنا, کو غیر مسلم, نن مسلم, ان بلیور. جو لفظ ان کو پسند ہے وہ استعمال کرو, مگر ہیں وہ کافر. کافر کے معنی بس سادہ سے ہیں. کافر کے معنی نہ ماننے والا, کلمے کے دونوں جز نہ ماننے والا. اور یہ جو جویش ہیں وہ کلمے کا پہلا جز مانتے ہیں, لا الہ الا اللہ, اس کو مانتے ہیں.
اور میں نے بتلایا تھا کہ اس نے مجھے جو اپنے عقیدے لکھ کر دیے تو 7 عقیدے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے تھے اس میں ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کو وہ نہیں مانتے۔ محمد الرسول اللہ کا نمبر تو بعد میں آئے گا، وہ عیسیٰ رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ تو جب جویش عیسیٰ رسول اللہ کو نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، تو ایک کلمے کا ایک جز ماننے سے مسلمان نہیں ہوتا، کلمے کے دونوں جز مانے گا تب مسلمان ہو۔ یہی حال کرسچنوں کا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں۔ تمام عیسائی تمہارے سب ڈالر پر بلکہ سینٹ پر بھی لکھا ہے وی ٹرسٹ ان گاڈ، یہی تو مطلب ہے توکلت علی اللہ، تو اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور آخری کتاب انجیل ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ان کے حواریوں نے، خاص طور پر پولوس نے، عیسائیت کو انٹرنیشنل کر دیا، پورے دنیا کے لیے مذہب کر دیا، جبکہ عیسائیت نیشنل تھا، انٹرنیشنل نہیں تھا۔ ان کے حواریوں نے اور پولوس نے اس کو انٹرنیشنل کیا۔ خیر وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور انجیل کو آخری رسول، آخری کتاب مانتے ہیں، وہ اس کے بعد محمد رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ تو جب کلمے کا وہ ایک جز مانتے ہیں، دوسرا جز نہیں مانتے، تو مسلمان کہاں ہوئے؟ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کلمے کے دونوں جز مانتا ہو، لا الہ الا اللہ کو بھی مانتا ہو، محمد رسول اللہ کو بھی مانتا ہو۔ اگر دونوں جز نہیں مانتا یا ایک جز نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، یعنی ان بلیور ہے۔ اب سمجھو، یہ جو کلمے کا دوسرا جز ہے یہ چینجیبل ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ نوح الرسول اللہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو کلمہ بدلا، لیکن دوسرا جز بدلے گا، وہ چینجیبل ہے، پہلا جز نہیں بدلے گا۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دوسرا جز بدلے گا، موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دوسرا جز بدلے گا، عیسیٰ رسول اللہ۔ جب حضور کا دور آیا تو دوسرا جز بدلا، محمد الرسول اللہ۔ لیکن اوپر سے جب نیچے اتریں گے اور کلمے کا دوسرا جز بنے گا تو مقدم اور مؤخر سب اس میں انکلوڈ ہونے چاہیے۔ اگر وہ مقدم کسی نبی کا انکار ہے یا آئندہ آنے والے کسی نبی کا انکار ہے تو وہ دوسرا جز نہیں ہوا۔ موسیٰ رسول اللہ کو ماننے میں یہ ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء رسول گزرے ہیں سب کو مانو، اور بعد میں جتنے حضور تک آنے والے ہیں سب کو مانو، تب موسیٰ رسول اللہ پر ایمان ہے، ورنہ موسیٰ رسول اللہ ایسی مونگ پھلی ہے جس میں گری ہے ہی نہیں، پچھلے پہ کرو اندر گری نہیں۔ بہرحال اس میں یہ سمجھا رہا تھا کہ کلمے کا جو دوسرا جز ہے وہ چینجیبل ہے، اس لیے اس کا تذکرہ چھوڑ دیا، باقی دوسرے جز کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا۔ ہمیشہ میں نے یہ وحی بھیجی ہے کہ معبود میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فاعبدونی، لہذا میری بندگی کرو۔ کیسے بندگی کریں گے؟ اللہ کی۔ اللہ کی بندگی، وہ جو کلمے کا دوسرا جز ہے وہ اللہ کا میسنجر ہے، وہ اللہ کے یہاں سے پیغام لائے گا، اور وہ جو پیغام لائے گا اور اللہ کی بندگی کرنے کا طریقہ بتائے گا، اس طریقے پر اللہ کی بندگی کرنی۔ پھر میرے بھائیو ایک دوسرا مضمون سمجھو، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دونوں کلوز ہیں مگر سیپریٹ ہیں۔
یہ دونوں جز کلوز ہیں، بیچ میں واو عاطفہ نہیں ہے۔ واو عاطفہ ہوتا ہے تو من وجہ مغایرت، من وجہ اتحاد ہوتا ہے، یہاں واو نہیں ہے، اس لیے دونوں اجزاء کلوز ہیں، مگر سیپریٹ ہیں۔ بس پہلے جز میں دوسرے کو نہیں گھسانا، دوسرے میں پہلے کو نہیں گھسانا، دونوں کو الگ الگ رکھنا ہے، سیپریٹ رکھنا ہے۔ دیکھو ہمارے یہ کرسچن بھائی جو ہیں، انہوں نے دوسرے جز کو پہلے جز میں گھسایا، وہ بھی لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، اور عیسیٰ رسول اللہ بھی کہتے ہیں، مگر عیسیٰ رسول اللہ کو پہلے جز میں گھسایا اور کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو جب اللہ کے بیٹے تھے تو وہ معبود ہو گئے، جب اللہ معبود ہے تو ان کا بیٹا بھی معبود۔ تو پہلا جز تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انہوں نے دوسرے جز کو پہلے جز میں گھسایا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے تھے۔ ایسا نہیں کرنا، دوسرے جز کو پہلے جز میں نہیں گھسانا، پہلا جز رہے گا۔ پھر دونوں اجزاء کلوز ہیں، ان کو سیپریٹ بھی نہیں کرنا۔ یہ جوئش ہیں، انہوں نے اپنے دو کلموں کے دوسرے جز کو سیپریٹ کر دیا۔ کئی سال پہلے کا قصہ ہے، برطانیہ میں ایک سینیگوگ میں یہودیوں سے اپوائنٹمنٹ لے کر ان کی نماز دیکھنے گیا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ میں نے ان کی سب کی ان کا جا کے اجازت لے کر دیکھا ہے کہ ان کی نماز کس طرح ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی، ہمارے لیے کرسیاں ڈال دی تھی، 4 آدمی ہم گئے تھے، میں بٹھایا، انہوں نے نماز پڑھی، ہم نے سب دیکھی۔ پھر اس کے بعد میں نماز پڑھ کر کے وہ کچھ روٹی شراب کھانے پینے لگے۔ ہم تو روزے تھے رمضان میں، انہوں نے ہمیں بھی پیشکش کی، ہم نے کہا بھائی ہمارے فاسٹ ہے، تو انہوں نے کہا سوری، ہمیں آپ کو پیشکش نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر ہماری اس کا جو امام تھا اس کے ساتھ میں بہت دیر تک میری باتیں ہوئی، مذہبی باتیں۔ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ موسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ تو اس نے فٹ سے کہا اونلی ٹیچر۔ میں حیرت میں رہ گیا کہ کیا بک رہا ہے یہ، اونلی ٹیچر۔ اونلی ٹیچر تو کالجوں میں اسکولوں میں بچے رہے ہوتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی مقام ان کے ہے؟ یہی مقام ہے ان یویش کے ہیں۔ ہم تو ہمارے آقا پر درود پڑھتے پڑھتے ہماری زبانیں تر ہو جاتی ہیں، اور وہ کم وقت کبھی موسیٰ علیہ السلام پر درود رحمت نہیں دعا بھیجتے۔ کیوں؟ انہوں نے دوسرے جز کو سیپریٹ کر دیا، لا الہ الا اللہ اور موسیٰ ٹیچر۔ ایسا بھی نہیں کرنا، بلکہ دونوں کو کلوز رکھنا ہے۔ عیسائیوں کی طرح سے دوسرے جز کو پہلے جز میں گھسانا نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے بعد جاہل مسلمانوں نے دوسرے جز کو پہلے جز میں گھسایا اور کہا کہ جتنا اللہ جانتے ہیں وہ سارا اللہ نے حضور کو دے دیا علم۔ تو جتنا اللہ جانتے ہیں سارا حضور جاننے لگے تو پھر حضور کے معبود ہونے میں کیا دیر رہی؟ کہا جو کچھ اللہ تصرف کر سکتے ہیں، کائنات میں ہیر پھیر کر سکتے ہیں، حضور اور اولیاء بھی ہیر پھیر کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرے جز کو پہلے جز میں گھسا دیا، انکلوڈ کر دیا، یہ نہیں کرنا۔ معبود اللہ ہی ہیں اور وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ وہی معبود ہے، اور محمد الرسول اللہ پہلے جز کے ساتھ لگا ہوا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد نمبر میرے آقا کا ہے، کائنات میں میرے آقا سے آگے کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد پہلا نمبر میرے آقا کا ہے۔ یہ کلوز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں انہ لا الہ الا اللہ کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ وہ انچینجیبل عقیدہ ہے، اور
دوسرا جز جو ہے وہ تو ہر زمانے میں بدلتا رہا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب میں نے درمیان میں ایک بات کہی تھی، اس بات کو پھر لوٹاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں۔ موسیٰ رسول اللہ ہے، تو موسیٰ رسول اللہ اس وقت یہ دوسرا جز بنے گا کہ گزرے ہوئے تمام انبیاء پر بھی ایمان رکھو اور آنے والے تمام انبیاء پر بھی ایمان رکھو، تو موسیٰ رسول اللہ صحیح ہے۔ پھر جو آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، آخری نبی حضور آئے تو اب محمد الرسول اللہ میں پریویس آدم علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول ہیں سب کو محمد الرسول اللہ میں مانو، تو آپ محمد رسول اللہ پر آپ نہیں مان لائے، اور اگر آپ کسی ایک کو بھی نہیں مانتے بس، اور آپ کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، اب کس کو انکلوڈ کرو گے؟ اسی لیے قرآن کے شروع میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، من بعدک نہیں ہے، وہ لوگ متقی اور مومن اور پرہیزگار وہ بندے ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے اتاری گئی ان کا تذکرہ کیا۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی یا رسول ہوتا اور اس پر کوئی کتاب آتی تو اس کا تذکرہ آتا ہے، آگے کوئی نبی ہے ہی نہیں، اس لیے آگے کا بس لا الہ الا اللہ وہ ہے جس میں گزشتہ تمام نبیوں پر ایمان ہے، اور یہ دونوں کلمے کے جز مانتا ہے تو مسلمان ہے، ایک مانتا ہے ایک نہیں مانتا تو قرآن کی زبان میں کافر ہے وہ، اور کافر کو لوگ برا مانے تو وہ مت استعمال کرو، دوسرا لفظ استعمال کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اونچا سنتا ہوں، ذرا اونچا اس سے زور سے بولو، میں اونچا سنتا ہوں۔ واپس آئیں گے نہیں، آسمان سے اتریں گے، یہ کہو واپس آئیں گے مت کہو۔ پوری دنیا کے حضور ساری دنیا کی طرف مبعوث ہیں اور حضور کے وہ نائب بنیں گے تو وہ پوری دنیا کے لیے ہوں گے، وہ تو حضور کی نیابت کریں گے، اپنی نبوت پر نہیں ہوں گے۔ کیا بینک یا انشورنس یا کریڈٹ کارڈ کمپنی میں آئی ٹی یا کمپیوٹر کی نوکری کرنا جائز ہے؟ ایسی نوکری میں براہ راست سود کا لین دین نہیں ہوگا۔ چاہے سود کا لین براہ راست نہیں ہوتا لیکن انوالو تو آپ اس کمپنی میں ہو رہے ہیں، اس کمپنی میں آپ جھاڑو لگائیں گے، دربانی کریں گے تو ابھی اس کمپنی میں آپ انوالو تو ہو رہے۔ اس لیے ایسی صورت میں فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی کا بینک میں جاب ہے تو ابھی نہ چھوڑے، سملر یا اس سے بیٹر جاب کام ڈھونڈے، جب وہ مل جائے تو اسے چھوڑے۔ فتویٰ یہ ہے تینوں کا، انشورنس، کریڈٹ کارڈ میں تو کیا ہوتا ہوگا، وہ تو کریڈٹ کارڈ میں کچھ نہیں ہے، تو خواہ اس کو جوڑا ہے۔ بینک اور انشورنس دو بینک الگ ہے، انشورنس کمپنی۔ یہ جو بینک ہے یہی کریڈٹ کارڈ جاری کرتی ہے، کریڈٹ کارڈ کوئی الگ تھوڑے ہوتا ہے۔ لہذا ان دونوں میں فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی اولاً تو ان میں جاب نہیں لینا چاہیے، ملازمت نہیں کرنی چاہیے، لیکن کر لی کسی بندے نے تو پھر فتویٰ یہ ہے کہ مناسب اس کے سملر یا اس سے بیٹر جاب ڈھونڈ کر کے پھر اس کو چھوڑے، اس سے پہلے نہ چھوڑے۔ آدمی اگر گھر کے کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹائے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث کی روشنی میں کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی۔ حدیث شریف تو صرف یہ ہے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے طالب علموں نے پوچھا، حضرت عائشہ پڑھاتی تھی، طلبہ پردے کے پیچھے سے پڑھتے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ باہر ہوتے تھے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کیا کرتے تھے، ان گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے؟ تو صدیقہ نے فرمایا کان فی محنت اہلہ، اپنی فیملی کے کاموں میں حصے دار بنتے، جو فیملی کر رہی ان کے کاموں میں ہاتھ بٹھاتے تھے، بس اتنی حدیث ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ لہذا شوہر کو بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ہمارے آقا جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر والوں کے کاموں میں شریک ہوتے تھے، ہاتھ بٹاتے تھے، شوہر کو بھی ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اس سے زیادہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کیا سید لوگ اپنے خاندان والے سید رشتہ دار کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ اب فتویٰ یہ ہے کہ سادات کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ پہلے جب اسلامی حکومت تھی تو اسلامی حکومت کے پاس مال غنیمت ہوتا تھا، تو مال غنیمت کا 5واں حصہ الگ ہوتا تھا، اس کا 5واں حصہ سادات کے لیے تھا۔ اب دنیا میں کہیں اسلامی حکومت رہی نہیں، اب تو جہاں ہیں مسلمانوں کی حکومت ہے، اب دنیا میں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، اسلامی حکومت کہیں نہیں ہے، بس وہ مال غنیمت بھی نہیں ہے، وہ 5واں حصہ جو ان کو ملتا تھا وہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس زمانے میں فتویٰ یہ ہے کہ سادات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن پھر میں ایک بڑھا رہا ہوں، اگر کوئی سید ایسا ہے کہ وہ زکوٰۃ جیسا میلا مال قبول نہیں کرتا تو اس کو دھوکے میں رکھ کر ہدیہ کہہ کر کے زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اس کو بتاؤ کہ دیکھو بھائی زکوٰۃ کی رقم ہے، وہ تیار ہے لینے تو جائز لے سکتے ہیں، اور اگر وہ نہ لے تو کسی اور کو دے۔ اسی طریقے سے جو غریب ہوتے ہیں غیر سید، ان میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ بھوکا رہنا پسند کریں گے، زکوٰۃ نہیں لیں گے، ان کو بھی دھوکے میں رکھ کر ہدیہ کہہ کر نہیں دینا چاہیے، ان کو بتاؤ۔ اور وہ بندہ جو ہر طرح کا مال قبول کر لیتا ہے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، آپ ہدیہ کہہ کر کے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ کا مصرف ہو۔ ہم نے اپنے رشتہ دار کو گھر خریدنے کے لیے قرضہ دیا تھا، ہم اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے قرضہ اتارنا مشکل ہو رہا ہے، تو کیا ہم زکوٰۃ یا صدقہ ان کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، لیکن آپ مجرا نہیں کر سکتے، اپنے قرض میں منہا نہیں کر سکتے، اپنے قرض میں سے لیس نہیں کر سکتے زکوٰۃ، اس کو دو، اس کو مالک بناؤ، پھر مالک بننے کے بعد میں پھر کہو لاؤ میرا قرضہ، نہ دے تو بجاؤ اس پر، پکڑو اسے اپنا قرضہ، اس کو مالک بنا کر اس کے ہاتھ میں جانے کے بعد آپ اپنے قرض میں وصول کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے جمع خرچ کر لیا گھر میں بیٹھ کر کہ میری $100 زکوٰۃ نکلی، وہ قرضے میں سے میں نے 100 لیس کر دیا، ایسا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ غریب کے ہاتھ میں جانی، مالک بنانا ضروری ہے، بس اگر وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کو زکوٰۃ دو، پھر اس سے واپس لو، اپنے قرضے میں واپس لو۔ میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، ایسے کون سے اعمال جو میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کر سکتا ہوں جو اپنی قبر میں اور آخرت میں مفید ثابت ہو؟ ہر نفل عمل، فرض اور واجب نہیں، فرض اور واجب کا ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے۔ ہر نفل عمل، چاہے وہ مالی عبادت ہو چاہے بدنی عبادت ہو، قرآن پڑھنا ہو، نفل نماز پڑھنا ہو، نفل روزہ رکھنا ہو،
نفل حج کرنا ہو، نفل خیرات کرنا ہو، فرض اور واجب کا ایصال ثواب نہیں کر سکتے. وہ ایصال ثواب کرو گے تمہارے پاس کیا رہے گا؟ اور نفل عبادت چاہے کوئی ہو، بدنی ہو مالی ہو، نفل عبادت کر کے اس کا ثواب مرحوم کو پہنچاؤ، اس کا نفع پہنچے گا. یہاں اکثر عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں، سجدہ قیام قاعدہ. کیا یہ فقہی اختلاف کی وجہ سے ہے؟ نہیں، یہ غیر مقلدین نے چلایا ہے. چاروں ائمہ کے یہاں عورت کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، مرد کے پڑھنے کا الگ ہے. لیکن یہ جو سلفی ہیں غیر مقلدین، انہوں نے یہ چلایا ہے کہ مردوں کی طرح عورتیں پڑھیں. یا پھر ایسا کرنا غلط ہے؟ غلط ہے. چاروں ائمہ اس مسئلے میں، چاروں ائمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. چاروں ائمہ کے نزدیک مرد کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، عورت کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، اور اس کے سلسلے میں حدیث ہیں. مگر یہ جو غیر مقلدین سلفی ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو حدیث ضعیف ہے، ھذا حدیث ضعیف. ان کے پاس ایک فرض فارمولہ، جس چیز کو انہیں نہیں ماننا کہ ھذا حدیث ضعیف، تو یہ انہوں نے چلایا ہے. اور ان کے دیکھا دیکھی، ایک کے دیکھا دیکھی دوسری بھی اسی طرح کرتی. چاروں ائمہ کے نزدیک یہ طریقہ غلط ہے. جبکہ یہود و نصارہ کفار کہلاتے ہیں، تو کیا ان کا ذبیحہ جائز ہے؟ جائز ہے، اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. اگر اللہ کا نام لیے بغیر مسلمان ذبح کرے تو وہ بھی مردار ہے. ایک مسلمان ہے، اس نے متعمدن جان بوجھ کر کے اللہ کا نام نہیں لیا اور مرغی ذبح کی تو وہ مردار ہے، نہیں کھا سکتے. تو جب مسلمان کا متروک التسمیہ حرام ہے تو اہل کتاب کا متروک التسمیہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اگر وہ کافر ہیں پھر ان کا ذبیحہ کیسے حلال ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں ہے. لہذا اب تمہارا سوال بیکار ہے کہ جب وہ کافر ہیں تو ان کا ذبیحہ کیسے حلال ہے؟ یہ بیکار سوال ہے. قرآن کریم میں ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ، مگر کب؟ جب وہ اللہ کے نام پر ذبح کریں، مشین سے ذبح کریں یا اللہ ہاتھ سے ذبح کریں مگر اللہ کا نام جان بوجھ کر نہ لیں، تو پھر وہ ذبیحہ حلال نہیں. مسلمان اگر بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرے گا تو وہ حلال نہیں ہے. تو غیر مسلم یہود و نصارہ کا کہاں سے حلال ہو جائے؟ یہود جو ہیں ان کا ذبیحہ کس طرح ہوتا ہے تو وہاں معلوم نہیں ہے. ان کے یہاں جانور کے حلال ہونے کے لیے 17 شرطیں ہیں. وہ سب شرطیں پائی جائیں گے جانور حلال ہوگا. وہ بسم اللہ اللہ کا نام عربی میں لینا ضروری نہیں ہے، وہ اپنی زبان میں لیں، اللہ کا نام لیں. وہ اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن عیسائی نہیں لیتے، مسیحی پر ذبح کرتے ہیں اور ہاتھ سے تو کرتے ہی نہیں ذبح، اور کریں بھی تو اللہ کا نام ان کے یہاں رہا ہی نہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے. اس ملک میں دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹوپی پہننی چاہیے. اس ملک میں دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ٹوپی پہنا ہو ہر بچے کو، بغیر ٹوپی کے کوئی مسلمان نہیں رہنا چاہیے. اور پھر صرف ٹوپی نہیں، کرتا بھی پہنا ہو، اور نیچے چاہے پاجامہ پہنا ہو چاہے پتلون پہنا ہو، لیکن پتلون کے اوپر کرتا ہونا چاہیے گھٹنے تک. دینی لباس پہناؤ گے تو دینی تعلیم کا شوق بھی پیدا ہوگا، خود بچے میں بھی اس کے ماں باپ میں بھی. اور اگر ہیپی لباس پہناؤ گے، انگریزوں کا لباس پہناؤ گے تو نہ بچوں میں دینی تعلیم کا شوق ہوگا نہ ان کے ماں باپ میں شوق ہوگا. لہذا دینی تعلیم اگر آپ کو عام کرنی ہے تو پہلے اسلامی لباس پہناؤ، اسلامی لباس کے بعد میں پھر گھر کا ماحول دینی بناؤ. گھر کا ماحول اگر دینی نہیں ہے تو بچوں میں دین حاصل کرنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوگا؟
گھر کا ماحول بھی نہیں بناؤ. اور یہ جو لباس ہے اس سے تو پاپولیشن بڑھتی ہے. سب مسلمان اگر ٹوپی پہننے لگے تو مسلمان 10 گنے بڑھ جائیں گے. سڑکوں پر 10 گنے زائد مسلمان نظر آئیں گے. ہمارے یہاں دیوبند کے قریب میں روڑکی ہے، وہاں ہندو مسلم فساد ہو گیا ہے. مسلمان تھوڑے ہیں، ہندو بہت ہیں. تو مولانا صاحب رات میں سہارنپور گئے اور 5,000 ٹوپیاں خرید کر لائے اور رات میں سب گھروں میں سپلائی کر دی اور یہ کہا کہ صبح ہر آدمی ٹوپی پہن کر نکلے. اب جب صبح سب ٹوپیاں پہن کر نکلے تو ہندو ڈر گیا، سہم گیا کہ اپنے اتنے نئے مسلمان کہاں سے آ گئے، اور فساد دب گیا. لہذا میرے بھائیوں، یہ تو پاپولیشن بڑھانے کی، دشمن پر دھاک بٹھانے کی ایک ہے طریقہ. آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. نماز پڑھانے کے لیے بھی مسلح پر بغیر داڑھی کے کھڑا ہو جاتا ہے. گویا بغیر داڑھی ہونا کمال ہے. اور لباس سر سے پیر تک انگریزی لباس ہے. تو اب وہ مسلمان کہاں سے نظر آئے؟ دیکھو ہمارے یہاں کی ایک مثال ہے. اگر بس میں یا ریل گاڑی کے ڈبے میں 4 سردار جی ہوں تو سکھوں کی عورت کو، لڑکی کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. وہ 4 سرداری ٹوپا پہنے بیٹھے ہیں اور اسی بس میں، اسی ڈبے میں 15 مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان عورت کو چھیڑتا ہے ہندو. کیوں؟ وہ 15 بیٹھے ہیں مگر کوئی نظر تو آ نہیں رہا. اور اگر یہ 15 آدمی اسلامی شعار کے ساتھ داڑھی والے بیٹھے ہوں تو کسی مسلمان لڑکی کو بس میں یا ریل گاڑی کے ڈبے میں چھیڑ دے ممکن نہیں. لہذا پاپولیشن بڑھاؤ بھائیو تو تعلیم عام ہوگی. کیا دینی تعلیم کو مفت کرنا مناسب ہے؟ مفت کیسے کرو گے بھائی؟ مفت تو زکوٰۃ سے ہوتی ہے. ہم ہندوستان میں، ہمارے یہاں تعلیم مفت ہے تو ہم زکوٰۃ وصول کر کر کے ان طلباء کو کھلاتے ہیں، کیونکہ طلباء عام طور پر غریب ہیں. یہاں کہاں غریب ہیں جو تم ان پر زکوٰۃ خرچ کرو گے؟ اور زکوٰۃ نہیں خرچ کرو گے تو پھر تعلیم مفت کیسے کرو گے؟ کیا دینی تعلیم اگر مفت کیا جائے تو پھر اخراجات کو مفت کرنے کی یہاں بھائی کوئی صورت نہیں. یہاں تو ہر بندہ اپنی اولاد پر خرچ کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان ملکوں میں کوئی غریب نہیں ہے، ایسا بھی نہیں. لہذا جو بھی بڑا مدرسہ، چھوٹے مدرسے میں تو چھوٹے بچے ہیں، اس میں تو ماں باپ اس کا خرچہ دیں گے، لیکن بڑے مدرسے میں 7-8 سال تک عربی تعلیم حاصل کرنی ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا باپ کہتا ہے میں فیس نہیں دے سکتا ہوں، تو زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ کہاں لے سکتا ہوں؟ تو اس کو زکوٰۃ دو اور وہ بچے کی فیس لے. ایسا ہر دارالعلوم میں فنڈ رہتا ہے کہ اگر کوئی بچے غریب ہوں اور بالغ ہوں تو باپ کو نہیں دینا ہے، وہ بالغ ہے اس پر خرچ کرنا ہے، اور نابالغ ہے تو اس کے باپ کو دینا ہے، وہ اس میں دے گا. مگر وہ کہے کہ میں زکوٰۃ کا حقدار ہوں تو دیں گے اس کو اس فنڈ میں. کیا حقوق العباد جیسے کہ رشتہ داروں یا امت میں معاشی بدحالی و نفلی حج یا عمرہ کو کیا کر سکتے؟ عاقب کا کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا کیا کہہ رہا ہے. دیکھو میں پھر سے کہہ رہا ہوں، کیا حقوق العباد جیسے حقوق العباد بتاتا ہے جیسے کہ رشتہ داروں یا امت میں معاشی بدحالی و نفلی حج یا عمرہ کو ساقط کر سکتے ہیں؟ یہ تو محمل سوال ہے. ساقط کس چیز کو ساقط کر رہا ہے؟ ساقط کا مطلب تو میں اسے ختم کروں. حقوق العباد کو کیسے ختم کروں؟ آپ کو لکھنا نہیں آیا، پھر زبانی کہو، لکھا ہوا کا اعتبار نہیں.
ایک مثال دو، بہت ساری مثالیں جمع مت کرو. ایک رشتہ دار ہے، بولو آگے. وہ رشتہ دار ہے، غریب ہے، آپ کو پہلے حج کرنا چاہیے یا اس کی مدد کرنی چاہیے؟ اس کی مدد کرنی چاہیے. فرائض اور واجبات پہلے، اور اس کے بعد پھر غریبوں کی مدد مقدم ہے. کیا 11 یا 12 سال کے بچے جو بالغ ہو جائیں ہیں وہ امامت کر سکتے ہیں؟ کیسے معلوم ہو جائے گا وہ بالغ ہو گئے؟ وہ بچہ کہتا ہے میں بالغ ہو گیا، وہ سمجھتا تو کچھ ہے نہیں کہ بالغ ہونا کہتے کس کے. لہذا 15 سال چاند کے حساب سے 15 سال جب ہوں تب ان کو مصلی پر کھڑا کرو، اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے وہ بچہ کہتا ہے کہ میں بالغ ہو گیا. وہ بالغ ہونے کو سمجھتا تو ہے نہیں، اور کہتا میں بالغ ہو گیا. ہاں، اس کی شادی کر دو اور اس کی بیوی حاملہ ہو جائے تو اب وہ بالغ ہو گیا پکا. اس کے بغیر کیسے مانو گے؟ کیا 13 سال کے حافظ بچے جو بالغ نہ ہوں تراویح کی نماز پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا سکتے. جو بچے نابالغ ہیں ان پر نماز فرض نہیں ہے. پیچھے مقتدی بالغ ہے ان پر نماز فرض ہے، تو وہ نفل میں اس کی ضعیف ہے، اس کی قوی ہے. نابالغ اگر نماز نفل شروع کر کے توڑ دے تو قضا واجب نہیں، اور بالغ نفل شروع کر کے توڑے گا تو قضا واجب ہے. بس مقتدی کی نماز قوی ہے، امام کی ضعیف ہے، اس کی اقتدا نہیں ہو سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا قیام مسلمانوں پر فرض ہے. ٹھیک کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا قیام مسلمانوں پر فرض ہے، مگر کہاں؟ مسلمانوں کی کنٹری میں. مسلمانوں کی کنٹری میں مسلمانوں پر اسلامی حکومت قائم کرنا فرض ہے. غیر مسلم کنٹری جیسے انڈیا، برٹش، کینیڈا، امریکہ، یہاں جو مسلمان ہیں ان کے ذمے اسلامی حکومت قائم کرنا فرض نہیں. اسلامی ملک میں جو مسلمان ہیں ان پر اسلامی حکومت قائم کرنا فرض ہے. اور اگر اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو مسلمانوں کی عبادت بھی بے فائدہ ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ سب درست ہے، مگر اس میں ایک غلطی ہے. وہ یہ ہے کہ کہاں؟ ایک قصہ سناؤں میں لندن میں ایک مسجد ہے، اسٹامفورڈ ہل محلہ ہے، وہاں مسجد قباء ہے. اس مسجد قباء میں پہلی مرتبہ جب گیا تو وہاں یہ غیر مقلدین نوجوان پریشان کرتے تھے. خلافت اسلامیہ قائم کرو، خلافت اسلامیہ قائم کرو. انہوں نے برطانیہ میں ایک پارلیمنٹ بھی قائم کر دی تھی. پھر وہ گئے سب جیلوں میں، تو وہ بہت پریشان لوگوں کو کرتے. جب میں پہلی مرتبہ گیا تو انہوں نے مجھ سے اپوائنٹمنٹ لیا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے وقت تراویح کے بعد دے دیے. وہ آئے، بیٹھے، چائے ناشتہ سب کو کروایا. نوجوان تھے سب، داڑھی منڈے، سب کوٹ پتلون پہنے ہوئے، کوٹ بھی نہیں ہے، بنیان پہنے ہوئے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے. جب چائے پی کر ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو میں کچھ نہیں بولا. مجھے کیا ضرورت پڑی بولنے کی؟ ان میں سے ایک بولا، حضرت اسلامی حکومت قائم کرنے کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا فرض ہے، کمپلسری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی حکومت قائم کریں. تو وہ خاموش ہو گئے. پھر کہنے لگا، پھر آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا پھر آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا ابھی آپ بیچ میں ایک سوال کود کر کے آگے بڑھ گئے ہیں. پہلے وہ ایک سوال بیچ میں چھوڑ دیا، وہ پوچھو. کہنے لگا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا پوچھو کہاں.
اسلامی حکومت قائم کرنا ضروری ہے کہاں؟ ہاں یہ سوال رہ گیا. میں نے کہا جہاں پاسبلٹی ہے وہاں جاؤ. مصر میں اسلامی حکومت قائم کرو، جاؤ عراق میں کرو، جاؤ شام میں کرو، جاؤ ترکی میں کرو، جاؤ انڈیا میں، جاؤ پاکستان میں کرو، جاؤ بنگلہ دیش میں کرو. کہنے لگے وہاں تو گردن اڑتی ہے. تو میں نے کہا پھر اللہ کے بندو، یہ برٹش گورنمنٹ ہے، یہ اسلامی تو ہے نہیں. مسلمانوں کو یہاں سکون کا سانس لینے دیا، اب تم یہ دنگے فساد کر کے اپنے مسلمانوں کا جینا حرام کر دو. وہ گئے پھر نہیں آئے. تو یہ سوال ہے، مجھے اسلامی حکومت قائم کرنا فرض ہے، مگر کہاں؟ جہاں پاسبلٹی. وہ مسلمانوں کے ملکوں میں پاسبلٹی ہے، وہاں جاؤ اسلامی حکومت قائم کرو. امریکہ میں اور برٹش میں اور کینیڈا میں نہیں. یہ تو غیر مسلم کنٹری ہے، یہاں تو مسلمانوں کو سکون کا انہوں نے سانس لینے دیا ہے. یہ کچھ کم ہے؟ جاؤ نا مصر میں جا کر کہو، بیچارہ مرسی جیل میں ہے کب سے، وہاں جا کے اسلامی حکومت قائم کرو. نہیں، وہاں نہیں جانا. امریکہ میں شور مچانا ہے. اگر حافظ لڑکیاں 2-3 سہیلیاں مل کر ایک کے گھر میں تراویح سے اپنا قرآن دہرائیں اور ان کے ساتھ چھوٹی بہن پڑھیں تو کیا یہ گناہ یا غلط ہے؟ حفظ کو پختہ کرنے کی کیا ترکیب ہے؟ اس کی ترکیب یہ ہے کہ 2 حافظ عورتیں، ایک امام بنے، ایک مقتدی بنے، اور ایک اپنا پارا سنائے اوابین میں اور ایک پارا سنائے تہجد میں. میرے گھر میں یہی نظام ہے. اور تراویح میرے گھر میں میرا جو آخری بچہ جو بالغ ہوا، حفظ تو 10 سال میں کر لیتے ہیں، لیکن جب بالغ ہوا تو پہلی مرتبہ تراویح گھر میں پڑھاتا ہے. اس میں میرے گھر کی، میری فیملی کی عورتیں فقط پڑھتی ہیں، نیبر بھی نہیں، میرے گھر کی عورتیں پڑھتی ہیں. اور جو 2 حافظ ہیں وہ 2، ایک پارا اپنا اوابین میں سناتی ہے، ایک پارا تہجد میں سناتی ہے. فرض نماز کے اختتام پر اکثر اعلانات شروع ہو جاتے ہیں جس سے دیر سے آنے والے مسلمین کو ان کی نماز پوری کرنے میں خلل پڑتا ہے. اس سلسلے میں انتظامیہ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ یہ پرچہ میرے پاس غلط بھیجا ہے، یہ تو اس انتظامیہ کے پاس بھیجو پرچہ. یہ طریقہ غلط ہے. دیکھو، دعا کا اصل جگہ تو ہے قاعدہ اخیرہ، مگر ہم جو قاعدہ اخیرہ میں دعا نہیں کر سکتے، عربی نہیں جانتے، تو جسٹ کلوز دعا کرو، پھر اس کے بعد میں جو اعلانات کرنے ہو کرتے رہو. اگر نماز اور دعا کے درمیان میں اعلانات کا فصل ہو گیا تو اب یہ دعا نماز کے ساتھ جوائنٹ نہیں رہی. مگر یہاں یہ عجیب طریقہ ہے. ارے بھائی، لوگ تھوڑے بھاگ جائیں گے، دعا کے بعد میں اعلان کرو، کیا پریشانی ہے؟ مگر یہ غلط طریقہ چل پڑا ہے. ایک تاجر 2 بینک اکاؤنٹ رکھتا ہے، ایک انفرادی اور ایک تجارت کے لیے. تجارتی اکاؤنٹ جس میں سے پیسے کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں، کیا ایسے تجارتی اکاؤنٹ میں کل پیسوں پر زکوٰۃ دینے واجب ہے؟ بھائی میں یہ نہیں سمجھا. تاجر کے پاس بینک ہوتے ہی نہیں. بینک تو زر سے زر پیدا کرنے کا نام ہے، اور تاجر تو گڈس سے نفع پیدا کرتا ہے. تاجر کے پاس کہاں بینک ہوتے ہیں؟ آپ یہ جو سوال کرنے والا ہے وہ اپنا مقصد پورا واضح نہیں کر سکا. غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ عالم ارواح میں تو سب مسلم تھے، پھر اللہ نے کسی کو مسلمان اور کسی کو غیر مسلمان بنایا. اللہ نے نہیں بنایا، خود بنتا ہے. کیا یہ بے انصافی نہیں؟ اللہ نے نہیں بنایا. عالم ارواح میں تو سب کو اللہ نے اپنی معرفت کروا کر کے الست بربکم قالوا بلا، یہ امتحان لے کر دنیا میں آتا ہے. پھر دنیا میں آ کر انسان خود یا تو اللہ کو یاد رکھتا ہے، مومن ہوتا ہے، یا بھول جاتا ہے. ایک حدیث سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نیچر پر پیدا ہوتا ہے. نیچر کیا ہے؟
وہی جو دوسری دنیا میں عالم ارواح میں جو اللہ نے اپنی معرفت کروا کر کے جو اقرار لیا ہے، اسی اقرار پر دنیا میں بچہ آتا ہے، یہی نیچر ہے اس کا۔ پھر ابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر بچہ جن ہاتھوں میں پلتا بڑھتا ہے، اس کے ماں باپ یعنی بچہ جن ہاتھوں میں پلتا بڑھتا ہے وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، وہ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، وہ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ بکری کا بچہ جب پیدا ہوگا تو کوئی بچہ کان کٹا نہیں ہوگا، پورے کان لے کر آئے گا۔ پھر یہ عرب میں جہاں بہت ساری بکریاں اور جنگل میں سب ساتھ چریں تو پہچان کے لیے کان کاٹتے تھے، کوئی گول کاٹتا تھا، کوئی لمبا کاٹتا تھا، کوئی یوں کاٹتا تھا، یہ اپنی اپنی بکریوں کی پہچان۔ تو جس کے یہاں بکری کا بچہ پیدا ہو وہ کان کاٹتا ہے، کوئی بچہ کان کٹا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جن ہاتھوں میں جس ماحول میں بچہ پلتا بڑھتا ہے وہ اس کو یہودی مجوسی بناتے ہیں۔ اللہ کے یہاں سے تو اسی فطرت پر دنیا میں آتا ہے، بس اللہ کسی کو مومن کسی کو کافر نہیں بنتے، جس ماحول میں وہ پلتا بڑھتا ہے اس ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اور پھر جب وہ ہندو ہونے کا چاہے گا تو اللہ اس کے لیے خلق پیدا کریں گے۔ خالق ہر چیز کے اللہ ہے، مگر کسب بندہ کرتا ہے، جب بندہ کسب کرے گا تو اللہ خلق کریں گے۔ درود شریف پڑھو بھائی، دعا کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری حسنات کو قبول فرما، ہماری تو خطاؤں سے ہماری لفظیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ بندے جو تیرے دین کے سیکھنے کے لیے رات گئے تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے مولا ان کو قبول فرما، ان کو دینی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سب کی فیملیوں کو راہ راست پر لے آ، اے میرے مولا اس ملک کے مدارس مساجد معاہد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔